4 سال کا ڈفرنس عمر میں بھی تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی زیادہ محبت فرماتے تھے. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ چاہتے تھے. And there was an incident, ایک ایسا بھی موقع آیا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو بہت انسالٹ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے. اور یہ خبر جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے اور بہت سختی سے مظاہرہ فرمایا، بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہاں تک کہ ابو جہل کو خوف ہو گیا کہ اگر ہم بات کو بڑھائیں گے تو قتل و غارت ہوگا، قتال ہوگا. تو اس وقت بات کو بند کر دی گئی تھی. یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح فرمانا کہ تمہاری ہمت کیسے کہ میری موجودگی میں میرے بھتیجے پر تم ایسے الفاظ استعمال کرو جو نازیبہ الفاظ ہیں. اینڈ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آلسو اسٹیٹڈ کہ اے ابو جہل، میں نے وہ دین قبول کر لیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے. اچھا، پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہو چکے تھے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی باری آئی، اور ان کا واقعہ بہت مشہور ہے ایز وی فائنڈ ان دی نریشنز کہ وہ کفار قریش کے اعلان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے اسلام لانے سے پہلے. اور اس وقت 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا. ظاہر ہے اس زمانے میں 100 اونٹ بہت بڑی چیز بھی. تو یہ جڑے انعام رکھن میں آویو تو فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے اب باہر نکلے اور راستے میں کسی صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس طرح جواب ارشاد فرمایا کہ کہاں کا ارادہ ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا اسلام لانے سے پہلے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لی جائے، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوی داخل اسلام ہو چکے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں اور بھی غصہ زیادہ وہ اپنی بہن کے گھر گئے اور وہاں ایک صحابی ان دونوں کو یعنی فاروق اعظم کی بہن اور بہنوی کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے. اور فاروق اعظم نے وہ آواز سن لی تھی، زور سے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ صحابی رسول جو تھے وہ چھپ گئے تھے اس وقت، اور فاروق اعظم جب اندر پہنچے تو بہن اور بہنوی کو مارنے لگے. پھر آخر کار بہن نے کچھ اس طرح جملے ارشاد فرمائے کہ کیا تم اس وجہ سے ہم پر سختی کرتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تم چاہے کچھ بھی کر لو، ہم اب دین اسلام کو چھوڑنے والے نہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور پھر کہا کہ آپ جو تلاوت کر رہے تھے وہ مجھے سنائیے، مجھے اس کو وہ دیکھنا ہے. تو کہا گیا کہ نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ غسل کر کے پہلے آؤ. اور اسی درمیان جو صحابی رسول چھپے ہوئے تھے وہ سامنے آئے اور اس طرح فرمایا کہ مبارک ہو عمر، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان کی دعا کی تھی. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہو گیا، جبکہ بہت غصے میں تھے، قرآن کریم کی آیت سن کر نرم ہو گئے تھے. اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ. اینڈ when he was on the way to نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے کہ داخل اسلام ہو جائے، وہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں. اور یہ بات پھیل گئی تھی کہ عمر یہ جاہلیت میں بھی بہت رعب والا مانا جاتا تھا، بہت مشہور تھا، اس کی بہادری بہت مشہور تھی. تو قتل کے ارادے سے چونکہ نکلا تھا وہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہا ہے، اگر اس کے ارادے اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے ارادے برے ہیں تو ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. لیکن دیکھا معاملہ کچھ اور تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہتے تھے اس غرض سے کہ وہ داخل اسلام ہو جائے. اینڈ وین ہی انٹرڈ اسلام اٹ واز دا 40th نمبر. تو 40ویں شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. تو اس وقت
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح جواب دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے، اگر ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک، ورنہ I am ready to fight with him. یعنی اتنی بہادری حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی کہ شجاعت میں بہت مانے جاتے تھے. He was also very popular being a brave person. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر ہے چچا بھی ہوتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت بھی، تو بہادری میں اور بھی زیادہ اضافہ ظاہر ہے. ایک تو جسمانی طاقت، پھر ایمانی طاقت. تو ایمانی طاقت کے ذریعے آدمی چند لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ زیادہ لوگوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اگر کم بھی ہوتے ہیں تو وہ 1000 پر بھاری ہو جاتے ہیں. اس طرح کی آیت کریمہ کا مفہوم سورہ توبہ میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ توبہ میں نہیں بلکہ سورہ انفال میں غالباً موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی، ان سے محبت کا اظہار فرمایا. اور ایک وقت آیا کہ جنگ بدر کا جب موقع تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس طرح کہ اس وقت جو کفار کے بڑے مانے ہوئے کہلاتے تھے، جو کفار قریش کے درمیان جن کا دبدبا تھا، ان کو قتل کرنے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری یہ کتابوں میں عیاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بلند مقام سے نوازا. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے اتنا دیا کہ جنگ احد کا موقع آیا. اور جنگ احد کے موقع پر ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، جبکہ اس موقع پر بھی ان کی بہادری کا اس طرح اظہار ہوا کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کے سامنے آنے سے بھی لوگ کتراتے تھے. لیکن ایک شخص چپکے سے آ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اس لیے کہ اس کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ سامنے جائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور آخرکار یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر جب وار ہوا تو وہ رک گئے تھے، تھوڑی کمزوری آ گئی تھی اور اسی میں ان کی شہادت بھی ہو گئی تھی. اب شہادت کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کے مطابق شہید کو جب قتل کیا جاتا ہے تو اس وقت جو درد محسوس ہوتا ہے، حدیث پاک میں اس کی مثال کچھ اس طرح دی گئی کہ ایک چیونٹی کے کاٹنے پر جو محسوس ہوتا ہے اتنا ایک شہید کو محسوس ہوتا ہے. یعنی ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی شہید کی گردن کٹ گئی ہے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے، جسم سے تن جدا ہو یعنی جسم سے سر جدا ہو چکا ہے، تن سے سر جدا ہو چکا ہے. لیکن ایک شہید کو وہ تکلیفیں اس طرح محسوس نہیں ہوتی جس طرح ہم فیل کرتے ہیں. ان کے لیے جیسے ایک چیونٹی کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے، اس طرح کا درد ایک شہید محسوس کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے چکے ان کو مردہ نہ کہو. اور دوسری جگہ پہ اللہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ گمان نہ کرو. ایک جگہ تو فرمایا ڈو ناٹ سے دے آر ڈیڈ، اور دوسری جگہ پہ فرمایا ڈو ناٹ ایور ایزیوم دیٹ دے آر ڈیڈ، بلکہ اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں روزی بھی عطا فرماتا ہے. تو بظاہر ان کے جسم کے اعضاء الگ ہیں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے ساتھ اس طرح برتاؤ کیا گیا. حضرت ہندہ جو اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی، چونکہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتی تھی، جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے وہ قتل ہوا تھا، تو ہندہ بدلہ لینا چاہتی تھی. اس لیے ایک شخص کو جو ایبیسینیا سے تھا اس کو تیار کیا کہ تم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کرو جنگ احد کے موقع پر اور کسی بھی طرح ان کو قتل کر دینا. اور
شہادت کے بعد ہندا نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، کہ ان کے کان مبارک بھی کاٹ دیے گئے تھے اور ان کے کلیجے کو بھی چبایا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر دیکھ کر ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہندا جو بعد میں ایمان لائی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غالباً اس طرح فرمایا تھا، ایک تو وحشی تھا جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور ہندا نے اس طرح کا برتاؤ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کے اسلام کی بات آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول تو فرما لیا، لیکن اس طرح کی بات بھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وحشی حضرت وحشی نہ آئے، اس لیے کہ وہ غم پھر تازہ ہو جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اپنے چچا کی یاد میں جتنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد کے موقع پر شہادت کے بعد روئے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے کبھی رونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دیکھا، اس طرح کی روایات موجود ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی زیادہ غمگین تھے، تو وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان قبول فرما لیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ وہ سامنے نہ آئے۔ پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، اب یہ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح نہیں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہاں خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، جس طرح کے دیوبند کے اکابر یہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جس طرح قادیانی پیش کرتے ہیں کہ حضور کے بعد نیا نبی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس آیت کریمہ کی تعویل کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کریم کی آیات واضح تھی، ظاہر ہے ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ آیت کریمہ اور پھر حضور علیہ السلام کا فرمانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ان فرامین کو رکھتے ہوئے مسیلمہ کذاب سے جہاد کا اعلان فرمایا، اس لیے کہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے۔ جب حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا تو نبوت کا اعلان کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا جنگ کا، اور اس جہاد کے تعلق سے، اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو ان سے بھی جہاد کا اعلان فرمایا۔ ان اعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح فرماتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری زندگی کے تمام نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جائے، اور میری زندگی کے تمام نیکیوں کے بدلے میں مجھے 2 نیکی حضرت ابوبکر صدیق کی مل جائے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں وقت گزارا تھا وہ نیکی مجھے دے دی جائے، اور دوسری یہ کہ انہوں نے جو منکرین زکوٰۃ سے قتال کیا تھا وہ نیکی مجھے دے دی۔ یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا کام تھا، اتنا اہم کام تھا منکرین زکوٰۃ سے جہاد کرنا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو سراہ کر بیان فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان فرمایا جنگ کا مسیلمہ کذاب سے، جنگ یمامہ قائم ہوا، اور اس وقت مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ بخوشی یہ اعلان کرتے اور غم کے ساتھ یہ اعلان کرتے کہ لوگوں، جب میں مسلمان نہیں تھا تو بہترین شخص کو میں نے شہید کیا، جب مسلمان ہو گیا تو بدترین شخص کو میں نے قتل کیا۔ خیر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، ان کے کلیجے مبارک کو نکالا گیا۔ حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کلیجے مبارک کو چبائی بھی تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ جو چبایا تھا اس کی برکت سے انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ کلیجے مبارک کو چبانے کے سبب سے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کے بعد نماز جنازہ کا اہتمام ہوا تو ہم سب جانتے ہیں عام طور سے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 70 تکبیریں فرمائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں. اور ان کی تدفین کے بعد کئی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جیسا کہ حدیثوں کی کتابوں میں آتا ہے. ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہفتے میں ایک دن، غالباً بدھ کے دن کا ذکر ہے، خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی بارگاہ میں حاضری دیتے. تو ویکلی اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوتا ہے. پھر روایت میں یہ بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری دیتے. تو سال میں ایک مرتبہ شہداء احد کی بارگاہ میں جانا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اینولی جو عرس کرتے ہیں، سالانہ عرس کرتے ہیں، یہ بھی اس حدیث پاک کو بیس کر کے ثابت کیا گیا ہے. یعنی اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ لیا گیا ہے کہ عرس اولیاء کرام کا کرنا یہ غلط نہیں ہے بلکہ احادیث کی روشنی میں ہے. اور پھر مزید یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو جاری رکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے بعد. حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں لکھا اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا، بزرگوں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری دیتے. وَقَضَا ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہم. اسی طرح سال میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضری دیا کرتے تھے. یعنی اینول وزٹ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت. اور حدیث کے اگلے جملے وقضا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح سال میں ایک مرتبہ اہتمام فرماتے. وعثمان رضی اللہ عنہم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سال میں ایک مرتبہ اہتمام فرماتے. اور یہ روایت ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر سورۃ الرعد آیت نمبر 24 سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار کے تحت لکھا. لیکن آپ کو انگلش ورژن میں یہ روایت نہیں ملے گی، اس لیے کہ ان غیر مقلد، ان وہابی فالوورز کا کہنا یہ ہے کہ عرس منانا جائز نہیں ہے. تو چونکہ یہ نہیں مانتے اس لیے تفسیر کی کتابوں سے ان حدیثوں کو بھی نکال دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سال میں ایک مرتبہ جانا اور ہفتے میں ایک مرتبہ جانا، یہ شہداء احد کی امپورٹنس کا بھی پتہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں تک فرامین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ کی قسم یہ شہداء زندہ ہیں اور قیامت تک، 1-2 دن، 1 مہینہ، 1 سال کی بات نہیں، قیامت تک جو بھی ان کی بارگاہ میں آ کر سلام کرے گا یہ شہداء ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو آج بھی مدینہ پاک میں جب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار حاضری نصیب فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب بھی ہم مدینہ شریف جائیں تو بار بار حضرت امیر حمزہ اور دیگر شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری دے اور ان کی مقدس بارگاہ میں سلام کرے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ سلام کا جواب دیتے ہیں. اور یہاں تک کہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک صحابیہ غالباً یا تابعیہ یا صحابیہ تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لے گئی اور وہاں سلام فرمایا. وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے سلام کا جواب سنا ہے. اللہ اکبر. اور یہ اس حدیث پاک سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ سلام کا جواب دیتے ہیں. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو تو محسوس ہوتا ہے. ہم گنہگار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا کرے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا کرے کہ ہم بھی ان بزرگوں سے بڑی تعداد میں فیضیاب ہو سکے. اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان شہداء کی طرف سے جواب ہم نہ بھی سنیں
تو بھی یہ ہمارے لیے دعا ہے، اس لیے کہ جب وہ وعلیک السلام کہتے ہیں یعنی تم پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو، تو حضرت امیر حمزہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، چہیتے ہیں، ان کی طرف سے اور دیگر شہداء جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ حیات ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، مردہ گمان نہ کرو، ان کو روزی دی جاتی ہے، جب ان کی طرف سے سلامتی کی دعا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سلامتی کی جو دعا ہمارے لیے ہے ضرور قبول فرمائے گا۔ اب جب ظاہر ہے ایسے اللہ کے نیک بندے ہم پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم بلا اور آفات سے محفوظ رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے مواقع جب بھی ملے تو اس کو چھوڑے نہ، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے معاملات میں آگے ہوں ہم اور ان کی برکتوں سے مالا مال ہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈائریکٹ خطاب بھی فرمایا، یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا۔ کن سے؟ حضرت امیر حمزہ سے ڈائریکٹ خطاب ہے، یا کہہ کے، یا عم رسول اللہ، یا کاشف الکربات، اے مشکلوں کو تکلیفوں کو دور کرنے والے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے نیک بندوں کو مصیبت دور کرنے کی طاقت نہیں دی ہے، بلا کو دور کرنے کی طاقت نہیں دی ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے زیادہ قرآن کو جاننے والے؟ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا، ان سے بڑھ کر قرآن کریم کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کیا انہیں یہ آیتیں نہیں معلوم تھی جو یہ مسکوٹ کر کے پیش کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ یقیناً جانتے ہیں، اور حضور کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ اللہ تو دافع البلا ہے ہی، اللہ نے اپنی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بلاؤں کو دور فرمانے والا قرآن کریم میں فرمایا، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے والے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کی عطا سے وصال کے بعد ظاہری زندگی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی لوگوں کی مشکلوں کو دور فرمایا۔ وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح ندا فرمانا کہ اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے اللہ کے رسول کے چچا، یا عم رسول اللہ، یا اسد اللہ و اسد رسولہ، اے اللہ کے شیر، اے اللہ کے رسول کے شیر، سبحان اللہ، لائن آف اللہ، لائن آف دی رسول آف اللہ تبارک و تعالی، اور کاشف الکربات۔ اس طرح کے القاب سے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ندا فرمائی تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ حضرت امیر حمزہ کو یا کہہ کے پکارنا اور ان کو مشکل کشا اللہ کی عطا سے ماننا، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے شیر، یعنی ایسے کہ یہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا پر ہمیشہ رہنے والے تھے، تو اس طرح کے الفاظ سے ندا کرنا اور ان کو مشکل کشا سمجھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ تمہیں یہاں آنا ہے تو خالی فاتحہ پڑھ لو، سلام کہہ کے چلے جاؤ، یہاں ان کے وسیلے سے دعائیں نہ کرو، ان کی بارگاہ میں حاجتوں کو پیش نہ کرو یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے تمہاری حاجتیں پوری کرا دیں گے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ جیسا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں باقاعدہ نجدیوں نے بورڈ لگا کر رکھا ہے جس میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ یہاں بس آؤ، سلام کر کے چلے جاؤ، اور کچھ بھی نہیں، ان کے توسل سے دعائیں کرنا، ان سے استغاثہ کرنا، یہ شرک وغیرہ کے الفاظ ایسی کئی جگہوں پہ لکھے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ کو اس طرح کا بورڈ نظر آئے تو سمجھ لینا کہ وہاں واقعی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان سے برکتیں لینے کی تعلیم فرمائی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ایسا بورڈ نظر آئے وہاں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہے، اس کو ذہن نشی کر لینا چاہیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وصال شریف سے کچھ دن پہلے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء اور شہداء احد کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ حاضری دینے کے بعد اس طرح ان کے ساتھ معاملہ پیش فرمایا شہداء احد کے سامنے کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایز اے فیئرویل وزٹ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آخری وزٹ ان کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، اس طرح کا ایک امپریشن، فیئرویل وزٹ کا ایک امپریشن تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں اعلان فرمایا کہ اے لوگو،
میں یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالی کے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اس طرح کے الفاظ بخاری شریف میں موجود ہے. I'm being at this place, حوض کوثر میری نظروں کے سامنے ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح بھی فرمان ہے کہ خزانوں کی چابیاں اللہ تبارک و تعالی نے میرے ہاتھ میں دے دی ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بھی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرو گے، تم لوگ شرک کرو گے، اس کا مجھے خوف نہیں. یعنی میں نے تمہیں ایسی تعلیم دے دی ہے اسلام کی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی میں نے ایسا عقیدہ سکھا دیا ہے کہ اگرچہ پہلے تم میں سے کئی لوگ بت پرستی کرتے تھے، لیکن اب ایسے آپ مضبوط ہو چکے ہو کہ مجھے اب خوف نہیں کہ میرے بعد آپ شرک کرو گے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہم سب کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ انہی کے فرامین کو لے کر ہم مسلمان ہوئے. تو ان ادر ورڈز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا شرک کرنے کے تعلق سے خوف نہیں. جب ہمارے نبی کو اس چیز کا خوف نہیں، تو یہ لوگ کیوں بار بار کہتے کہ تم لوگ شرک کرتے ہو، آؤ ہم تمہیں شرک سے بچاتے ہیں. تم اللہ کے نبی کو دافع البلا کہتے ہو، تم یا رسول اللہ کی صدا لگاتے ہو، تم بزرگوں کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہو، یہ سب شرک ہے. تمہیں کیا فکر ہے؟ تم کیوں بار بار ہمیں قرآن اور حدیث کے خلاف ورغلاتے ہو، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. تو یہ لوگ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہمارے تعلق سے فکر کرنے والے ہیں جو آج کل پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دور رکھے. الحمدللہ ہمارا ایمان مضبوط ہے. ہم اللہ کے نبی کے صحابہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو ان کو اللہ سمجھ کر نہیں، بلکہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے انبیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ کے نبی سمجھ کر جاتے ہیں، نہ کہ اللہ سمجھ کر کے شرک ہو. خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس طرح فرما دیا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. یہ تمام باتیں کب بتائی تھی؟ دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے. تو اس سے ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اے لوگوں، یہ مت سمجھنا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو خزانے میرے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. اللہ کی تمام نعمتیں میں تمہیں تقسیم کرتا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ میرے جانے کے بعد یہ نہیں رہے گا. یہ مت سمجھنا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اختیار نہیں دیا. حوض کوثر آج بھی میرے سامنے ہے. مطلب کیا ہوا؟ اگرچہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اب بھی خزانے میرے ہاتھ میں ہیں. اب بھی اللہ کے نعمتیں میرے ذریعے تمہیں تقسیم ہوگی. اب بھی میں جسے چاہوں گا حوض کوثر کا جام دوں گا. اب بھی میں جسے چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت اسے عطا کر دوں گا. اس طرح کے مفاہیم ہمیں اس حدیث پاک سے ملتا ہے. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ ایسی ہے کہ جن جن لوگوں نے محسوس کیا ہے وہ ضرور اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج بھی خاص کر بدھ کے دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس بارگاہ میں ایک ایسی خوشبو آتی ہے کہ جس کو بیان ہمارے الفاظوں میں کیا نہیں جا سکتا. اور کیوں نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی تعریف فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو اللہ کا شعر فرمایا، اللہ کے رسول کا شعر فرمایا، مشکل کشا فرمایا، جن سے اتنی محبت فرماتے، اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنے کرم سے حاضری دیا کرتے تھے اور ہمیں بھی حاضری کی تعلیم فرمائی. اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو فرمایا کہ ان کی بارگاہ میں قیامت تک کوئی بھی آ کر سلام کرتا ہے تو وہ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو شرک کا تو تصور ہی نہیں ہے. یہاں ان کی بارگاہ میں جانا شرک ہونے کا تو تصور ہے ہی نہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے اور خود ان کو مشکل کشا کہہ کے ندا فرمائی اس طرح کے الفاظوں سے، تو اب جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے خلاف اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری اولاد کو بھی، ہمارے فیملی ممبرز کو بھی ان لوگوں سے دور رکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ چہیتے چچا
جن کی بارگاہ میں آج بھی ایسی خوشبو ہمیں محسوس ہوتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرادیں پوری ہو تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے کسی خاص مقصد کے تحت خاص کوئی حاجت ہے تو حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے حضرت سید الشہداء جن کو شہداء کا سردار کہا گیا، آپ ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر ان کے لیے کچھ پڑھ کر آپ ہدیہ کرے ثواب، وہ ہمارے ثواب کے محتاج نہیں بلکہ ہم گفٹ کرتے ہیں تو گفٹ سے تحفے سے اللہ کے نیک بندے خوش ہوتے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں ہمیں نوازتے بھی ہے۔ پھر ان کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے بعد ان سے اس طرح استغاثہ پیش کرے کہ اے ام رسول اللہ، ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، آپ حضور کے چہیتے چچا ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری سفارش فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ پھر بات کیے بغیر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں حاضری دی جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد اس طرح کہا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے چہیتے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کے صدقے میں یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ سے ہماری ان حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ تو اس طرح کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ جن سے حضور بہت محبت فرماتے تھے، ان کا وسیلہ جب پیش کیا جائے گا حضور کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے صدقے میں ہم پر تو ویسے بھی توجہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے رحیم ہے، مہربان ہے، رؤوف ہے۔ اس کے باوجود بھی مزید سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص توجہ ہوگی جب ہم ان کے چہیتے چچا کا وسیلہ پیش کریں گے۔ تو اس طرح ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ کا وسیلہ پیش کریں اور حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں اس طرح کہیں کہ اللہ کے رسول کے صدقے میں آپ ہماری ان حاجتوں کو پورا کرا دیجئے۔ تو یہ جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان کے جو جانشین ہوتے ہیں یا ان کے جو چہیتے خلیفہ ہوتے ہیں تو اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں یہ کہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائیں کریں، آپ ہماری ان حاجتوں کو پورا کرا دیجئے، ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے چہیتے خلیفہ کی یا آپ کے جو سچے جانشین ہیں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ان کے سبب سے وہ ہمارے اوپر زیادہ توجہ فرمائیں گے۔ جب ان کے مرید کی بارگاہ میں آپ جائے یعنی کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائے تو یہ کہے کہ آپ کے جو شیخ ہیں ہم ان کا وسیلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ کے شیخ کے صدقے میں ہم پر توجہ فرمائے، خاص کرم فرمائے۔ تو ظاہر مرید اپنے پیر کے وسیلے سے جب دعا کی جائے گی، جب التجا کی جائے گی تو زیادہ توجہ دیں گے۔ اسی طرح پیر اپنے خاص خلیفہ خاص مرید کی جب ان کے توسل سے عرضی پیش کی جائے گی تو وہاں بھی خاص توجہ دی جاتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہمیں بزرگوں نے فرمایا ہے یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب سے یعنی ان کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ہیں تو ان کے توسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک نالین کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول نے مشکل کشا فرمایا ان کے توسل سے ہم سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مقدس خون مبارک کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی آفات اور بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اور بعد میں آخر میں یہ بات بھی بتا دی جائے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت اس طرح بھی پڑھنے کو ملی کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ہے، تو ان کی خواہش پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا نظارہ فرما دیا، یعنی ان کے پاؤں مبارک کا نظارہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں۔ اور حضرت امیر حمزہ نے جب اس طرح کی عرضی پیش کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً اس طرح بھی فرمایا کہ آپ حضرت جبریل امین کو دیکھ نہیں سکیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں دیکھو یہ ہے عقیدت، یہ ہمیں ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے والی بات ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں دیکھ سکتا لیکن آپ تو دکھا سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی زیارت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرا دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے فرامین بھی کہ عرش میں یا آسمانوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ اتنی بڑی ہستی، ایسے اللہ کے چہیتے بندے کی مقدس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یعنی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کا تذکرہ کرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا فرمان بھی تو موجود ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں جب بات کرو تو بہت لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی ان کے تعلق سے کوئی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، خیر کا تذکرہ کیا جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، ذکر الانبیاء عبادہ، اللہ کے نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارہ، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ہم اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر شہداء کا تذکرہ کرتے ہوئے الحمدللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی رحمت سے۔ پھر مزید یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف کی ان کی تعریف ہم کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو شان والا فرمایا، جن کو مشکل کشا فرمایا، ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ تو یقیناً اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم میں جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح سے نوازے، جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک جوڑا نصیب فرمائے، جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ سے نوازے، اور جو روزی کے معاملے میں پریشان ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوب روزی میں برکتیں عطا فرمائے، ہر قسم کی آفات اور بلیت سے حفاظت میں رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت جتنے لوگ پریشان ہیں، جتنے لوگ بیمار ہیں، کسی بلا میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کے صدقے میں اور دیگر شہداء کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم سب کو عطا